ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، شان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ نعمت افطار میں دیکھ رہے ہیں۔ عظیم لوگوں کے اخلاق اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ بحر غم سے نکالنے والے، بحر غم سے نکالنے والے، ہر مصیبت کو ٹالنے والے، ہم کو ہر دم پناہ میں رکھنا، ہم کو ہر دم پناہ میں رکھنا، سب جہانوں کو پالنے والے، اور میرے سجدوں میں زندگی بھر دے، میرے سجدوں میں زندگی بھر دے، جان پتھر میں ڈالنے والے، میرے سجدوں میں زندگی بھر دے، جان پتھر میں ڈالنے والے، لڑکھڑانا سرشت ہے میری ہر قدم پر سنبھالنے والے، لڑکھڑانا سرشت ہے میری ہر قدم پر سنبھالنے والے، میرے لفظوں کو رفتیں دے کر حرف مدحت میں ڈھالنے والے، فرد عیسیاں کے گھپ اندھیروں میں دل کا رستہ اجالنے والے، شکر تیرا ادا کروں کیسے، شکر تیرا ادا کروں کیسے، اے بھور سے اچھالنے والے، چشم سرور میں اپنی رحمت کے گرم چشمے ابالنے والے، بحر غم سے نکالنے والے، ہر مصیبت کو ٹالنے والے۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ پروگرام کی طرف چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور خطیب جامع مسجد دادا دربار جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور آپ کو قرآن کریم کی تکمیل کی ARYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ہمارے پورے ناظرین کی جانب سے، تمام اہل محبت کی جانب سے بہت بہت مبارکباد، اور سالگرہ کے دن بھی مبارکباد آپ کو، یوم پاکستان بھی آپ کو مبارکباد، ساری مبارکبادیں آپ کو، اور قرآن کریم ماشاءاللہ کتنا اس دفعہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں۔ 2005 میں جب میں سیریا میں تھا، میرے شیخ جن سے مجھے سلسلہ ہاشمیہ شاذلیہ میں خلافت و اجازت حاصل ہوئی، وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں چونکہ غیر عرب تھا تو ان کے کافی دوستوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ بھی یہ ابھی بالکل ینگ ہیں اور ابھی آئے ہیں، اور آپ نے ان کو اجازت و خلافت سے مختصر وقت میں چند دنوں بعد نواز دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی ماشاءاللہ یہ حافظ بھی ہیں، یہ قاری بھی ہیں، یہ عالم بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اچھا، اور وہ انہوں نے فرمائی میری طرف دیکھتے ہوئے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سبحان اللہ، سبحان کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ، تو میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ یہ میرا 37واں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تراویح میں ختم پاک، اللہ کریم آپ کو دادا صاحب پہ 16واں ہے، ماشاءاللہ صحت و سلامتی سے رکھے، اور یہ قرآن کریم کا نور اور اس کی عظمتیں اور اس کی برکتیں ہمیشہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے، آپ کی نسلوں کے شامل ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی علماء جب تھوڑے مصروف مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جس چیز کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں وہ تراویح اور قرآن ہوتا ہے۔ جی ایسے محنت لگتی ہے، یقین میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ یہ کوتاہی نہ کریں، بلکہ آپ کو جتنی برکتیں حاصل ہیں قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق آپ نے وابستہ رکھا ہے، بہت بہت مبارکباد جناب ہماری طرف سے، اور بہت دعائیں۔ جناب پروفیسر تیمور احمد فاروقی صاحب، خوش آمدید جناب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، اور آپ نے بھی اس دفعہ قرآن کریم ماشاءاللہ ختم کیا، کتنے آپ کے ماشاءاللہ مسلم؟ 21 رمضان کو ختم کیا تھا، اب دوسرا 29 رمضان کو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، میرے طلباء بھی ساتھ کر رہے ہیں، کتنے الحمدللہ 15 پارے میں پڑھتا ہوں جی، اس کے بعد میرے بچے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، اور مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ میں نے بھی کافی عرصہ تک نہیں پڑھ سکا، تو پھر دوبارہ میں نے شروع کیا 12 سال کے بعد، الحمدللہ، اور مفتی صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بیٹوں نے بھی ختم قرآن کیا ہے۔ میرے توجہ دلانے پر جی سر، سمجھانے پر شروع کیا۔ جی سر، مفتی صاحب نے توجہ دلائی تھی، بہت بہت جناب آپ کو بھی مبارکباد، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہم نے چونکہ یہ عظیم لوگوں کے اخلاق میں بنیادی طور پر تو قرآن کریم کے حوالے سے ہی گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے بہت
ضرورت ہے ہمارے عہد کی، اور خاص طور پہ جو لوگ قرآن کریم سے جن کا تعلق ہے، جنہوں نے لوگوں کو جوڑنا ہے، جی ڈاکٹر ان کی مضبوطی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ. اور آج کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش بہت کرتے شکریہ ہیں. ڈاکٹر صاحب. حافظ طارق بشیر صاحب سیالکوٹ سے ہمارے ملک کے ممتاز اور بہت ہی سلجھے ثنا خان تشریف فرما ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ جناب، آپ بھی کلام عطا فرمائیے. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے پھر بھی تازہ شباب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، بارنگ خوشبو دلوں پہ اترا، بارنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت ہی شور آفاق خوبصورت کلام آپ نے عطا فرمایا. مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ کام کرنے والے کامیاب ہوں گے، یہ امور سر انجام دینے والے ناکام ہوں گے. تو کامیابیاں اور کامرانیاں، ان کا تعلق انسان سے ہے. موضوع انسان ہے، انسان کی اصلاح ہے، تربیت ہے، اور اللہ اپنے تعلق کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہتا ہے. اس حوالے سے جو فوز و فلاح کی اور کامیابیوں کی ایک پوری لسٹ قرآن کریم میں موجود ہے، اور ناکام ہونے والوں کی بھی لسٹ میں موجود ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ ذکر ہوا، قرآن مجید میں غور، تدبر اور اس سے برکت حاصل کرنے کا، تو یہ بھی اس سال ایک بڑا منفرد اعزاز رہا کہ ARYQ TV نے حضور داتا صاحب سے جمعہ تو لائیو لیتے ہی ہیں، اس سال تراویح اور خلاصہ تراویح کو بھی ماشاءاللہ میں لائیو نشر کیا.
یہ قرآن پاک کی بھی خدمت ہے رمضان المبارک میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی صورت بھی ہے. اور خلاصہ تراویح میں اس دفعہ جو میرا عنوان تھا مضامین قرآن میں، وہ خاص طور پر انسان تھا. صحیح صحیح. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ انسان جب چاہے کہ میں پتہ کروں کہ رب مجھے کیا فرما رہا ہے، یعنی رب کی باتیں کلام کو سننا چاہے تو قرآن پڑھے، اور اگر بندہ مومن رب سے کلام کرنا چاہے کہ میں رب سے کلام کروں جی تو نماز پڑھ لے. اللہ اکبر. یہ اس کی خصوصی تعلق ہے. اس حوالے سے جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک تو بنیادی طور پر اپنی آیات میں اتنا اظہر ہے اور اتنا منور اور اتنا ظاہر و باہر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ الگ کر دیا ہے. اور ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. افلا تتفکرون افلا تتدبرون افلا تعقلون افلا یعقلون. سبحان اللہ. یہ ساری وہ تدبر کا اعلان ہے جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے. صحیح صحیح. اور اس میں پھر فوز و فلاح اور کامیابی کے وہ سوتے اور وہ چشمے پھوٹتے ہیں کہ جو قرآن سے منسلک ہوتا ہے، رب کائنات اس کی راہ ہدایت پر ہونے کی ضمانت اور گارنٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو اسلوب حیات مصطفیٰ کریم کے آئینے میں سمجھا، دیکھا اور عمل کیا جائے. سبحان یہ اللہ. اس کی بنیادی شرط ہے. ٹھیک. جب آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر وہ ہدی للناس کے زمرے میں تو ہے کہ آپ دنیا میں کامیابی تو پا لیں گے، لیکن ہدی للمتقین کے درجے پر پہنچنے کے لیے وہ اور دعا جو کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس معراج کو نہیں پا سکتے جب تک ہم اپنے لیے نشان منزل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت نہ رکھ لیں. صحیح. اور پھر ضمانت اور گارنٹی جو ہدایت کی دی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اپنے آغاز میں ہی بتا دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت ان کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، اور یہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان کی جو صفات قرآن پاک میں بیان کی ہیں وہ بنیادی طور پر وہ اسالیب ایمان بھی ہیں، اسالیب عمل بھی ہے، اسالیب اخلاص بھی ہے، اور وہ سارے کا سارا نصاب شریعت و طریقت و محبت و معرفت ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. وہ سارے کا سارا. یہی وجہ ہے جس کا تمسک قرآن سے ہے، جس کا لگاؤ قرآن سے ہے، جس کی محبت قرآن سے ہے. اور میں تو کہتا ہوں جو قرآن کے الفاظ سے محبت کرتا ہے، ایک تو اس کے معنی ہے، مطالب ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم نے یہ برکت والی کتاب اتاری کہ اس کی پیروی کی جائے، اللہ اکبر. اس پر عمل کیا جائے. بالکل. جو قرآن کے الفاظ سے محبت کرتا ہے رب اس پر اتنا انعام فرماتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فرمائے. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم ضرور بات کرتے ہیں آپ سے. یہیں پہ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا جہاں سے بات ختم ہوئی ہے، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے لازمی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ فرمایا تو قبلہ اس کو کنٹینیو کیجیے. اور جی میں اسے لنک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر. سبحان اللہ. عام لوگوں کی نظروں سے یہ پہلو اوجھل ہے کہ یہ بنیادی طور پر قرآن کی فضیلت کا اظہار ہے، سبحان اللہ. یہ قرآن کی عظمت کا اظہار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ قرآن اتنا عظیم ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. جس رات میں اترے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، اللہ اکبر. جو فرشتہ لے کر آئے وہ سارے فرشتوں سے بہتر، سبحان اللہ سبحان. اور جس نبی کے قلب اطہر پر اترے وہ نبی تمام رسولوں اور تمام انبیاء سے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضور کی امت میں جو تمسک بالقرآن ہے
میں اصل میں اس کی بات کر رہا تھا، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر جو انقلاب ہے اس کے عمل کا، اس کی نیات کا، اس کے اخلاص کا، اس کا آغاز حقیقی معنوں میں اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جب وہ قرآن پاک کو خود پڑھنا نہ شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن پاک انسان کے دل کو پکڑ کر، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر، اس کو مخاطب کر کے براہ راست انسان سے خطاب کرتا ہے کہ تو یہ ہے، اور پھر دیکھ ہمارے تیرے اوپر احسانات کیا ہیں، اور اس کے باوجود دیکھ تو کیا کر رہا ہے، لیکن ہم تجھے پھر بھی چلا رہے ہیں۔ جب اس نیاز مندی اور احسانات کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں، کیا بات، ہدایت کے راستے، نور کا راستہ اللہ رب العزت کی توفیق سے خود انسان کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، گفتگو کا ایک تسلسل بنا رہے تو اس میں یقیناً جو موضوع ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ بہتر انداز سے ہمارے ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، جی ڈاکٹر صاحب، اور باقی اس کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جس کو جیسے چاہے، جس انداز سے چاہے ان کو گمراہ کر دے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیوں میں یہ خاص طور پہ رکھا ہے جی ڈاکٹر صاحب، کہ ان تک شیطان کا حملہ، اس کے جو وار ہیں وہ کام نہیں کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو خاص اس کے بندوں کا یہ اعزاز ہے اور اعزاز، افتخار ہے جی، جس کو قرآن خود بیان کرتا ہے۔ ایک بات قبلہ مفتی صاحب کی اجازت سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ دیکھیں لیلۃ القدر جو ہے اس کی برکتیں دیکھیں کتنی ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر 40 قول نقل کیے ہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور محدود کیا، انہوں نے 9 اقوال رقم کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ پہلی شب ہے، کیونکہ پہلی شب کریم آقا نے فرمایا رمضان کی پہلی شب اہل قبلہ کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ 17ویں رمضان مبارک کی شب ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ 21 رمضان مبارک کی شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں 23 رمضان مبارک کی شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو حبر الامہ ہے، فقیہ امت ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 24 کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 25ویں شب ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم قاری قرآن، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ رات 27ویں کی رات ہے۔ بہرحال یہ ایک برکت کے لیے میں نے عرض کیا۔ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال کیا ہے، قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا سورہ بینہ کے اندر 30واں پارہ ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے یہ پورا مکالمہ ہے شیطان کا، اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے مخلصین بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں یہ مکالمہ کئی جگہ پہ ہے، 2 جگہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خالق کائنات نے سورہ اعراف کے اندر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کی تخلیق کی، اس نے صورت کو اسے نوازا تو فرمایا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ رب کائنات نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں کہا سجدہ کرو تو تو نے اپنی جبین نیاز کیوں نہیں خم کی؟ تو آگے سے شیطان کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ پاک نے فرمایا نیچے اتر جا زمین پہ، تو اس لائق نہیں کہ غرور بھی کرے اور ادھر رہے، تو ذلت والوں میں سے شمار ہو گیا ہے۔ اب شیطان آگے سے کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، مالک مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اور جس طرح معاذ اس نے کیا کہا، اللہ پاک نے کہا قال انک من المنظرین، آگے کہنے لگا قال فبما اغویتنی، مالک تو نے معاذ اللہ مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا ہے۔ تو جب رب کائنات نے یہ ساری باتیں اس نے کی، کہا کہ مجھے اجازت دے دے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے آگے سے ملا کروں گا، پیچھے سے ملا کروں گا، دائیں بائیں سے ملا کروں گا۔ پھر رب کائنات سورہ ہجر کے اندر اس کا ذکر کیا۔ سورہ ہجر کے اندر رب کائنات نے فرمایا آیت نمبر 40 کے اندر، وہاں بھی تقریباً یہی مکالمہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے شیطان سن لے، الا عبادک المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیری گرپنی ہوگی۔ کیا بات، فرمایا کہ وہ تیرے اداؤں میں نہیں آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اخلاص اور للہیت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں کے اندر جو عمل، جو نیکی اخلاص سے خالی ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
प्रोफेसर हम गुफ्तगू कर रहे हैं अजीम लोगों के अखलाक के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से। कुरान करीम में खूबी उनकी ये भी बयान की जाती है कि वो अपनी ज़रूरत पर दूसरों को तरजीह देते हैं। वो युसिरून अला अनफुसिहिम ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी अखलाक की, किरदार की खूबी होती है कि इंसान अपनी तरफ देखने की बजाय दूसरों की तरफ देखे और अपनी ज़रूरतों पर दूसरों को तरजीह दे। क्या फरमाते हैं इस खूबी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। इस सवाल का ताल्लुक़ माशरत के साथ भी है, हमारी जो एथिक्स हैं सोसाइटी के, उसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और दरअसल यहाँ पर मैं बात करूँ कि हर चीज़ की कोई ना कोई पहचान होती है। अगर कोई पूछे कि मुसलमान की आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो उसकी पहचान उसकी इस्लामिक आइडेंटिफिकेशन है। इस्लामिक आइडेंटिफिकेशन, इस्लाम सिर्फ सेट ऑफ रिचुअल्स नहीं है, इबादत का मजमूआ नहीं है। इस्लाम अपने मानने वाले को ज़िंदगी के हर मैदान में रहनुमाई करता है। उसको जहाँ पर इबादत का तरीका सिखाता है, वहीं पर इस्लाम उसको मुआशरत भी सिखाता है। और मुआशरे के अंदर एक इंसान को, एक मुसलमान को जो सबसे अहम चीज़ जो अपनानी पड़ती है वो महासन इखलाक है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में एक मुसलमान अपनाता है। अब महासन इखलाक की बात करें, एक गुड कंडक्ट्स की बात करें, गुड मॉरल्स की बात करें, तो वो कौन कौन से हैं? उसमें सच्चाई है, अमानतदारी है, इफ़ाए अहद है, उसमें एहतराम कानून है, उसमें वादे की पासदारी है, और उन्हीं में से एक है इसार, कुर्बानी। इसार को हम सेल्फ सेक्रीफाइस भी कहते हैं। इसार की तारीफ क्या है कि अपनी ख्वाहिशात, अपनी हाजात को पसे पुश्त डालकर दूसरे मुसलमान की या किसी और शख्स की, इसका ताल्लुक सिर्फ रिलीजन के साथ नहीं है, हम इससे आउट भी जा सकते हैं। इस्लाम यही हमें सिखाता है, दूसरे की ख्वाहिश को, उसकी हाजात को पूरा करना, ये इसार कहलाता है। ठीक। और इससे मुतल्लिक़ कुरान मजीद में जिस तरह की आपने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की, सूरह हशर की, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि जो ईमान वाले होते हैं उनकी खासियत ये होती है, जो अल्लाह से जिनका ताल्लुक मजबूत होता है, कि वो दूसरों को अपनी ज़ात पर प्रेफरेंस देते हैं, चे जाए कि वो खुद मुश्किल में मुब्तला होते हैं। खसास का मतलब तंगदस्ती है, मोहताजी है, परेशानी है। इसके बावजूद वो अपनी ख्वाहिशात को, जज्बात को और अपने मामलात को पीछे छोड़ के दूसरों को प्रेफरेंस देते हैं। अब इसको मैं रिलेट करूंगा नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि हुजूर के पास कोई शख्स आता, नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक चादर ज़ेब तन फरमाई थी, एक सहाबी है, उन्होंने उसकी डिमांड की, तो नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ ले गए, हुजूर ने उसको चादर वापस भिजवा दी। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि उस सहाबी से कहा कि ये तुमने गलत काम किया है। तो उसने कहा कि मैंने ये गलत काम नहीं किया, दरअसल हुजूर की निस्बत इस चादर के साथ हो गई थी। बात करने का मकसद है कि नबी अलैहिस्सलाम को वो तोहफा आया था कहीं से, हुजूर को वो पसंद थी, लेकिन हुजूर ने अपनी पसंद को सेक्रीफाइस किया और दूसरे को दे दिया। हमारी सोसाइटी के अंदर जो आजकल मामलात की खराबी चल रही है कि मादियत परस्ती का गलबा सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा है कि हम अगर किसी के साथ नेकी करते भी हैं तो उसके पीछे हमारा जाती मुफाद होता है। इस्लाम कहता है कि नेकी भी जो है वो अल्लाह के लिए, इखलास के साथ, मुखलिसी के साथ दूसरे के साथ चलो। और एक और मैं अपनी बात को यहाँ पर करूँ कि जो ट्रेड्स ऑफ गुड पीपल हैं, जो आदात हैं, खसलतें हैं अच्छे लोगों की, उनमें से है कि गिविंग टू अदर, हेल्प टू अदर, सर्विंग टू अदर, कि दूसरों की मदद करें, दूसरों का साथ दें। अब इसको मैं आखिरी बात के साथ कंक्लूड करूंगा कि कितना खूबसूरत वाक़या है और कितनी खूबसूरत मिसाल है इस्लाम की तारीख़ में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान, कि जब हिजरत करके लोग आते हैं, मुहाजिरीन और अंसार ने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के उस कुंबे के लिए, उस ग्रोह के लिए, उस कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट्स के लिए सब कुछ दे दिया, बागात दे दिए, जायदादें दे दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो ये एसार हमें ये सिखाता है, अगर माशरे के अंदर एसार होगा, वहाँ पर बुखल ख़त्म होगा, वहाँ पर सुलूक इत्तफाक पैदा होगा और माशरा तरक्की की राह पर गामजन होगा। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, मुश्किल, परेशानी, मुसीबत आना जो है ये ज़िंदगी के मामूलात में से, हिस्से में से है कि अच्छे दिन भी होते हैं और मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों की निशानियाँ ये हैं कि वो किसी मुश्किल में, मुसीबत में वो अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ते हैं और उसके मज़ीद करीब होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कुछ अल्लाह के लिए और सब ने उसी की तरफ चल के जाना। ये जो इस्तकामत है, साबित कदमी है और सब्र व रज़ा का मुश्किल मुसीबत के वक्त इजहार करना है, ये भी उसके बंदों की निशानियों में से हैं। क्या फरमाते हैं इस हवाले से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर जितना यकीन, ईमान पुख्ता होता चला जाता है, बंदा अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात, मामलात
پسند ناپسند سے اتنا ہی نکلتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، جب وہ اس یقین اور اس ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، میری مرضی سے کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ انا للہ، ہم بھی اسی کے ہی ہیں، ہم بھی اسی۔ کیا مطلب ہے کہ تیرے سے جو نعمت چھن گئی ہے وہ تیری تھی ہی نہیں، اللہ اکبر، یہ اصل سمجھانے کی بات، یہ تمہاری تھی ہی نہیں، اللہ، تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تمہاری ہے، ہم نے تمہارے ساتھ اس کی نسبت رکھی، تھوڑے وقت کے لیے تمہیں دی، تم اس سے نفع حاصل کرو، تم اس سے فائدہ حاصل کرو، اس کو استعمال کرو، اس سے خیر حاصل کرو، اس کے شر سے بچو، اور اس کے بعد آگے چل دو۔ تم نے یہ سمجھا کیوں؟ تمہاری سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ تم نے سمجھ لیا کہ یہ میرا ہے۔ تو سب سے پہلے اقرار کرائے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، رنجیدہ ہونے کی بات نہیں، تم تو اپنے سے جدا ہونے والی چیزوں اور نقصانات کے حوالے سے کہہ رہے ہو کہ میرا نقصان، میرا پہلے اقرار کر کہ میرا کچھ نہیں مولا، میں بھی تیرا ہی ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سب سبحان سے اللہ۔ پہلے تو یہ ختم کرایا نا۔ دوسرا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں حکمت یہ ہے کہ جب اس کی طرف لوٹنا ہے تو حساب و کتاب کے لیے لوٹنا ہے، صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے، شکر کرو گے تو اجر پاؤ گے، ناشکری کرو گے تو اس کی بارگاہ سے عتاب پاؤ گے۔ اور پھر میں اولیاء جو ہیں وہ اس توکل، ایمان اور یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ بے شک، حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کامل کا جب وصال ہوا تو میں بیت الجن میں تھا اور ان کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اس کیفیت میں میں نے شیخ سے پوچھا کہ حضور مجھے کو نصیحت فرمائے۔ اس وقت یعنی وہ ماحول منظر دیکھیں کہ اس وقت میں ان کے شیخ اپنی زندگی کا محاصل بتا رہے ہیں، ٹھیک، نچوڑ بتا رہے ہیں اپنی پوری زندگی کے تجربات کا، عرفان کا، عبادات کا۔ فرماتے ہیں علی، کسی شر کے ملنے پر، کسی خیر کے ملنے پر، شر کے ملنے پہ رنجیدہ نہیں ہونا، اللہ اکبر، خیر کے اللہ ملنے پہ زیادہ خوش نہیں ہونا، کیا کیوں؟ بات یہ سارے کا سارا اس اسی کا ہے، سبحان اللہ، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور بہت سارے اہم موضوعات پہ، بہت ساری اہم جہاد پہ اور بہت سارے اہم زاویوں پہ ہم نے اس پروگرام میں اور آج بھی اسی طرح سے بات ہوتی ہے۔ ایک موضوع جو ہم نے قاری صاحب اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اور عظیم لوگوں کے اخلاق میں یہ بنیادی جی سر، چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جس کے اندر اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی پابندی نہیں۔ اور یہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، جو وعدہ ہوتا ہے جو آپ کسی سے کر لیتے ہیں، اس کو پورا کرنا، اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں حکم بھی ہے، جی، اس کے باوجود ہم اس میں اتنا جتنی توجہ ہمیں کرنی چاہیے، جتنا اہمیت دینی چاہیے، نہیں دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ دین کا وہ پلر ہے کہ جس پر سارا دین کھڑا ہے۔ اگر افائے حد نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ اگر پلر نکل گیا تو سارا دین دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرمایا اپنے قول، اپنے وعدے کی پاسداری کرو، اسے پورا کرو۔ اور یہ جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان کی روایت ہے، اور کریم آقا علیہ السلام جو آپ نے بھی روایت کو متن پڑھا آپ نے ماشاءاللہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں سرکار دو عالم نے یہ جملہ نہ پڑھا ہو۔ یعنی جو آپ نے متن پڑھا ہے ابھی، کریم آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے، فرمایا اس کا دین ہی نہیں ہے جو افائے عہد نہیں کرتا۔ یعنی اتنی اہم چیز ہے، یعنی وہ دین سرے سے وہ دیندار ہے ہی نہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کریم آقا کا فرمان ہے ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم، فرمایا کہ جس قوم میں عہد ختم ہو جائے اس میں قتال شروع ہو جاتا ہے، اس میں خون ریزی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بڑا وہ مشہور واقعہ اور سرکار دو عالم کی سیرت مبارکہ کا کہ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کے بعثت کے دور سے پہلے آپ وہ واقعہ کچھ لین دین کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ میں آپ کو 3 دن کے بعد میں کل پہنچا دوں گا، تو کریم آقا علیہ السلام نے معین جگہ پہ کریم آقا تشریف لے گئے، اسے بھول گیا
وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے فنسیت میں بھول گیا، ثم ذکرت بعد ثلاث، 3 دن کے بعد یاد آیا مجھے، میں نے تو وعدہ کیا. کہتا ہے 3 دن کے بعد گیا تو کریم آقا اسی جگہ کھڑے تھے، اور جب میں گیا تو کریم آقا نے فرمایا یا فتح لقد شککت علیہ، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے. یعنی کریم آقا علیہ السلام نے افاع عہد کیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی بابت آتا ہے، جب ان کا وصال پاک ہوا تو اس وقت آپ نے وصیت کیا. آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا، کہ میں نے ایک قریشی کے ساتھ مبہم سا وعدہ کیا تھا، مبہم سا، تو کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا مبہم سا، تو اب میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں، تو میری بیٹی کا عقد اس کے ساتھ کر دینا. سیدنا جبریل امین علیہ السلام قربان جب آپ کی عظمتوں پہ وہ آئے ذبیح اللہ کے پاس، اور ذبیح اللہ سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے 22 دن ہو گئے ہیں ایک بندے کے وعدے میں کھڑا ہوں، وہ آیا نہیں، میں 22 دن سے یہاں کھڑا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 2 چیزوں کو پروفیسر صاحب اکٹھا کیا گیا ہے. ویسے بحیثیت مجموعی جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اس پہ آپ اپنا مجموعی تاثر جو ہے وہ بیان کر دیجئے، لیکن امانت اور عہد کی پابندی کو اکٹھا رکھا گیا ہے. جو منافق کی 3 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں، وہاں بھی امانت داری کو اور عہد کی پابندی کو ساتھ رکھا گیا ہے. تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اور ان دونوں کو میکسیمم جگہوں پہ ساتھ رکھا گیا ہے، اس کے اندر کوئی حکمت جو آپ کے ذہن میں ہو؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ محاسن اخلاق میں سے ہے. ٹھیک. وعدے کی پاسداری اور امانت داری انسان کی شخصیت میں نکھار لے کر آتی ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ان چیزوں پر لے کر آتا ہے جس سے اس کی پرسنالٹی، اس کا ایک براٹ اپ اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایک کامن لائف کے اندر بھی جس شخص کی زبان ٹھیک نہ ہو، زبان کا پکا نہ ہو، تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتے. جس شخص کے اندر امانت داری نہ ہو لوگ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. آپ کے کاروباری معاملات سے لے کر آپ کی انڈیویجولی گفتگو تک، آپ کے نجی معاملات تک بھی، جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، امانت داری کو، وعدے کی پاسداری کو، اور اس میں جھوٹ کو بھی ساتھ رکھا گیا. جھوٹ کو بالکل اوائڈ کرنا ہے. امانت داری اور عہد کی پابندی. اس سے بڑی بات کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین. بڑے سخت الفاظ ہیں. اب میں ایک چیز بیان کروں کہ آج کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ تھا بڑا خوبصورت، کہ میں جو اس سے سمجھاؤں کہ بڑے لوگوں کے جو اخلاق ہیں، اور اس کو میں نے ریلیٹ کروں گا کہ قرآن اور بڑے لوگ، کہ آج کل نا ہر دور کے لوگوں کا ایک اپنا اپنا ایک مینٹلٹی لیول ہوتا ہے. آج کے دور کے اندر نا ہر شخص کا ایک سوچ ہے کہ وہ بڑا آدمی بنے. تو بڑا آدمی انسان قرآن سے منسلک ہو کر بن سکتا ہے. جب قرآن سے منسلک ہوگا تو وہ خطوات شیاطین سے بھی بچے گا، وہ اللہ کی اطاعت بھی کرے گا، رسول اللہ کی سنت کو بھی اپنائے گا، وہ اثار کا مظاہرہ بھی کرے گا، وہ وعدے کی پاسداری بھی کرے گا، وہ امانت کو بھی مد نظر رکھے گا. تو یہ جو بیسک مطلب مورلز ہیں سوسائٹی کے، جن کے جس طرح کے قبلہ کاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں اسلام کی جو اسلام کی امارت ان پر قائم ہے، اگر وہ منہدم ہو جائیں تو اسلام کی امارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ گر جائیں. تو اسی کے ساتھ یہ جو بیس ہمارے مورلز ہیں، مطلب بری چیزیں ان سے بچنا ہے، ہم نے وہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، ان سے بچ کر ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق کو اپناتا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سچائی بھی ملتی ہے، افاع عہد کی پاسداری بھی ملتی ہے، امانت داری بھی ملتی ہے، قانون کا احترام بھی ملتا ہے، کسب حلال بھی ملتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین ڈگر کی طرف جا سکتا ہے. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کو مبارکباد جناب. بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے بھی، ARYQ TV کے ناظرین کے لیے، پوری ٹیم کے لیے. اور ایک بات ہم مس کر گئے، آپ کے ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بھی قرآن پاک سنایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور آپ نے وہ جس کو دیے سے دیا جلانا، آپ نے تو پوری روشنی کر دی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں جی، میں اس کو اپنی والدہ کی خاص طور پہ والد صاحب کی دعاؤں کا ثمر سمجھتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں پورا سال قرآن سے جڑا رہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ آپ کے بچوں کے اندر اس کا منتقل ہونا، اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے. اور میں اگر ذکر نہ کروں تو بالکل ناشکری والی بات ہوگی کہ اس میں بہت زیادہ کریڈٹ بچوں کی والدہ کو. جی بالکل صحیح. ان کا اپنا شوق، ٹھیک، ان کا اپنا دھیان، ان کی اپنی دعائیں، ان کی اپنی محنت، بالکل بہت بڑا کوئی ثمر شک نہیں ہے، کوئی شک. کیونکہ میں وسائل کی دستیابی تو کر سکتا ہوں، لیکن وقت پہ انہیں اٹھانا، تیار کرانا، بھیجنا، اور اگر وہ کوتاہی کر رہے ہیں تو مجھے بتانا، اور یہ ہر ماں باپ کا شوق ہوتا ہے نا. تو میں ایک ٹپ دے رہا ہوں پیرنٹس کے لیے شارٹ لفظوں میں. میں دنیا میں کہیں بھی رہا ہوں نا جی،
تو ایک بات ضرور رہی ہے کہ بچوں نے جو سبق کل قاری صاحب کو چل کے سنانا ہے نا، میں نے وہ بچوں سے خود سنا ہے. اللہ میں نے یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے ڈیوٹی دی ہے. نہیں سن سکا تو مجھے واٹس ایپ میسج آیا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ ماں باپ خود جب انوالو ہوتے ہیں. خود توجہ رکھیں، محبت رکھیں، تو اس کے بعد ہی بہت شکریہ، کا- بہت شکریہ جناب مفتی. ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کا جو ایک وصف ہے، ایک چھوٹی سی بات کہ میں نے دیکھا، میں ان کے ساتھ آیا نا ARY پہ، تو اپنی مخصوص منزل پڑھ رہے تھے. میں نے کہا حضور آج پارا تو فلاں ہے، تو آپ یہ پڑھیں. فرمایا یہ میری پورے سال کی روٹین کی منزل ہے. کیا بات. اللہ پاک ان کو احساس عطا فرمائے. سب مہمانوں کا بہت شکریہ اور مبارکباد اور تھینک یو ویری مچ. ابھی کلام ہم آپ سے شامل کرتے ہیں. آج کے دن اللہ نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا 27 رمضان المبارک کو. اس کی مناسبت سے دعا بھی کیجیے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے اور اس میں رہنے والے ہر فرد کی اللہ خیر فرمائے. اور یہاں پہ نعت کی ایک خاص فضا ہے اس ملک میں، اس جگہ پہ، اس خطے پہ، اس سرزمین پہ. اس مناسبت سے یہ چند اشعار کے راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی. واہ جی واہ. راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی. ہر کہیں ہیں رفانہ کی تابانیاں، ہر کہیں ہیں رفانہ کی تابانیاں، ہر طرف گونجتی ہے صدا نعت کی. اور پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی. قریائے عشق احمد ہے یہ سرزمین، قریائے عشق احمد ہے یہ سرزمین، کیوں نہ ہو یہ محبت سرا نعت کی. شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی. اور پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت کی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اور کلام شامل کرتے ہیں جناب طارق بشیر صاحب. جناب ریاض حسین چودھری صاحب کا کلام. شہر طیبہ میں میری خاک اڑا دی جائے، شہر طیبہ میں میری خاک اڑا دی جائے. ایک مجرم ہوں سرعام سزا دی جائے. اور شعر سنیے گا آپ. صرف میں نعت نگر کا ہوں، مکین اس کے سوا. صرف میں نعت نگر کا ہوں، مکین اس کے سوا. میری پہچان کی ہر شکل مٹا دی جائے. اور میں نے بھی آپ کی چوکھٹ کو سلامی دی ہے. میں نے بھی آپ کی چوکھٹ کو سلامی دی ہے. روز محشر مجھے اتنی سی انا دی جائے.
اور ایک مجہول سا فالج زدہ انسان ہوں حضور، مجھ کو بھی خواب میں ریشم کی ردا دی جائے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ اولیویا ہیئر کلر کا 40 سالہ تجربہ، مہارت اور اعتماد، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، سب سے زیادہ نیچرل اینڈ فیشن شیڈز۔ میرے پاس اولیویا ہیئر کلر کے علاوہ کوئی